ناظرین السلام علیکم۔ مئی کے مہینے میں سویڈن میں ہونے والی جو اہم تبدیلیاں ہیں یا جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے یہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ 2 مئی تک آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانی ہے۔ یا آپ ٹیکس آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں بینک آئی ڈی سے لاگ ان کر کے بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹیلی فون کر کے بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پوسٹ کے ذریعے ہے تو تب بھی جا کے وہاں پہ جمع کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن 2 مئی رات 12 بجے تک آپ کی ٹیکس جو ریٹرن ہے وہ ٹیکس آفس کو اسقاط ملکیت ان کو مل جانی چاہیے۔ اس میں آپ نے ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا، جو بھی بہرحال آپ کی طرف سے ان کو یہ جواب مل جانا چاہیے۔ اگر 2 مئی تک آپ نے وہاں پہ جمع نہ کروایا تو پھر جو ہے وہ 1250 سویڈش کرون جو ہے وہ آپ کو فائن دینا پڑے گا، اور وہ فائن دینے کے ساتھ پھر 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو جواب کو جمع کروانا ہے۔ اگر 3 مہینے کے اندر اندر بھی آپ جواب جمع نہ کروائیں تو پھر یہ جرمانہ جو ہے یہ دگنا ہو جائے گا، یعنی 1250 کو 2 سے ضرب دے لیں اور پھر آپ کو 5 مہینے کے اندر اندر جمع کروانا ہے۔ تو سویڈن کے قانون کے مطابق جو شخص بھی سویڈن میں رہتا ہے اس کے پاس یہاں کا پرسنل نمبر ہے اور یہاں رجسٹر ہے، اس کو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہوتی ہے، اور اس کی انکم ہے یا اگر اس کی انکم نہیں بھی تو پھر اس میں وہ لکھ سکتا ہے میری انکم نہیں۔ تو یہ 2 مئی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ دوسرا، مئی کے مہینے میں 2 اضافی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ پہلی چھٹی تو یہ 1 مئی کی ہے، یہ یوم مزدور لیبر ڈے، دنیا کے اور بھی بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لیبر ڈے کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مختلف شہروں میں جو یہاں کی سیاسی جماعتیں خصوصاً سوشل ڈیموکریٹ، لیفٹ پارٹی اور مزدور یونینز وہ مظاہرے وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے چھٹیوں کے حوالے سے تو یہ 3 چھٹیاں بن جاتی ہیں، یعنی سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے 1 مئی کی۔ اور ایک اور چھٹی جو ہے وہ مئی میں اضافی آ رہی ہے، اور وہ 18 مئی یعنی جمعرات کے دن ہوگی، جس کو سیشن ڈے کہتے ہیں، یعنی کرستی ہمل داگ کہتے ہیں سویڈش میں۔ تو یہ جمعرات کی جو چھٹی بن جائے گی، اور بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ جمعے کا دن جو اس میں درمیان آ جاتا ہے جس کو کلیم داگ کہتے ہیں سویڈش میں، تو کئی جگہوں پہ اس کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ تو ان جگہوں پہ جو ہے 4 چھٹیاں ہو جائیں گی، جمعرات، جمعہ، یعنی یہ 18 سے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور یہ 4 چھٹیاں مل سکیں گی۔ تو یہ چھٹیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے۔ اور بزنس کمیونٹی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بجلی کے بل جو انہوں نے ادا کیے تھے اکتوبر 2021 سے لے کے ستمبر 2022 تک، اس میں جو انہوں نے اضافی رقم دی تھی، تو وہ اب ان کو امید ہے کہ گرمیوں میں واپس مل جائے گی۔ وہ 30 مئی تک اپنی وہ سبمٹ کروا دیں گے اپلیکیشن، اور اس کے بعد جو ہے امید ہے کہ گرمیوں میں آ جائے گی۔ جو نجی صارفین تھے ان کو ایک پیمنٹ ہو چکی ہے، اور دوسری جو ان کو پیمنٹ ہے وہ انشاءاللہ یہ جون کے 2nd ویک میں 9 جون کو میرا حال ہو جائے گی۔ سویڈن میں جو ڈاک کا محکمہ ہے پوسٹ نورڈ، اس نے یہ کہا ہے کہ سویڈن کے اندر جو دور دراز علاقے ہیں یا گاؤں وغیرہ ہیں جہاں پہ پارسل وغیرہ ڈلیوری کے لیے ان کو تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ان کی قیمت جو ہے وہ پارسلوں کی بڑھا دی ہے۔ تو یہ یعنی سویڈن میں جو سٹیز کے پارسل جائیں گے ان کے ریٹ کم ہوں گے، لیکن 2500 ایسے پوسٹل ایڈریسز ہیں جو ریموٹ ایریاز میں ہیں، دور ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ اور پھر مئی میں امکان ہے کہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ان کی قیمتیں تھوڑی کم ہو، حکومت کی جانب سے ان پہ پریشر آئے گا اور کہ وہ اس کو مزید کم کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے، اور پھر جون اور سپٹمبر میں ایک دفعہ پھر بڑھائیں گے تاکہ افراط زر کو کم کریں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ امید ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کم سطح پہ آ جائیں گی۔ اور مئی کے مہینے کی جو ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو فوجی مشقیں جاری ہیں سویڈن میں، تقریباً 25 سال کے بعد اتنے بڑے پیمانے پہ فوجی مشقیں ہوئی ہیں، جس میں 26,000 سویڈش فوجی حصہ لے رہے ہیں،
اور ان میں 13 ملکوں کے فوجی وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہاں یہاں پہ، اور ساؤتھ سویڈن میں اور اسٹاک ہوم کے بھی بہت سے علاقے میں، بروما میں، یہاں بھی یہ مشقیں ہوئی ہیں. ان کو ایرورا 23 کا نام دیا گیا ہے، اور یہ اب جو ہے وہ 11 مئی کو اختتام پذیر ہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.